السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انعام پر ہیں اور آیت نمبر 151 سے آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر جو ذکر چل رہا تھا مشرکین کے حوالے سے، مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ خود ہی انہوں نے اپنے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنا رکھے تھے۔ یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے اصول بنا رکھے تھے کہ جیسے کہ اگر ان کے پاس جو مویشی ہیں وہ بیان کرتے کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اگر وہ جو کچھ ہے وہ عورتوں کے لیے تو حرام ہے اور مردوں کے لیے حلال ہے۔ وہ کہتے اگر وہ مردہ ہے تو پھر اس میں سے دونوں کھا سکتے ہیں۔ یعنی خود ہی اپنے اصول بنا کر خود ہی شریعت بنا رکھی تھی اور خود ہی حلال اور حرام مقرر کر لیے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، یہ شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام بنائے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں، تمہیں میں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا تم پر حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بغیر کر لیں۔ خبیب اس سے کر لیں۔ ہاں واللہ عالم، کل تو بالکل سیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے عرض کیا کہ مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ مشرکین جو ہے وہ خود شریعت سازی کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو مقرر کر لیتے، اور اللہ رب العزت نے یہ اختیار نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ حکم فرماتے ہیں جن کو انبیاء بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تعالوا اتلوا ما حرم ربکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنی اولاد کو مفلسی، غربت، افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن،
بے حیائی اور برائی کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ اعلانیہ ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، ان کے قریب نہ جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ناحق خون نہ بہاؤ. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی اور صحابہ کو سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں چند خط بنائے، چند لکیریں کھینچی اور بتایا کہ ان تمام راستوں کے اوپر شیطان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور تم اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ شیطانی راستوں کی اتباع نہ کرو. یعنی کہ حق راستہ، حق دعوت ایک ہی ہوا کرتی ہے، جو کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، یہ صحابہ کرام کا راستہ، یہ شہداء کا راستہ، یہ صالحین کا راستہ، اسی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر آگے قیامت کے معاملات کو بیان کیا گیا سورہ انعام کے آخر میں کہ یہ جتنے بھی جو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے، اصل میں تو غیب کے اوپر ایمان لانے کی دعوت ہے. یعنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے انسان، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ جو خبریں، جو بات ہمیں بتا دیتا ہے اس پر ایمان لے کر آتا ہے. فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ کفار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، اور یأتی ربک، یا ان کے پاس ان کا رب خود آ جائے، اور یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی کوئی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں. اور فرمایا کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے یہ غیب کے معاملات دیکھ لیں گے تو پھر ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد لوگ لپکیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ایمان لائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور انفرادی طور پر دیکھیں تو یہ جو آخر میں نزع کا وقت ہوتا ہے، یہ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے، یہ جو موت کا وقت ہر انسان کے اوپر آتا ہے، تو پھر گویا جب وہ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت جب وہ ایمان لے کر آتا ہے، اس وقت جب وہ توبہ کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ جو موت کا غرغرہ، یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کیونکہ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. جب آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ غیب کے پردے چھٹ گئے، وہ فرشتہ نظر آ گیا، وہ روح قبض کرنے کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں واضح ہو گئیں، تو پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی سورہ انعام کی طرح مکی صورت ہے. اس میں بھی توحید، عقیدہ آخرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور یہاں مفصل انداز میں بیان کیا گیا. فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں سے سوال کریں گے، قیامت کے دن سوال جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا، اور جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا. یعنی ابھی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ تم نے حکم دیا تھا کہ تم کو اور تمہاری والدہ کو معبود بنا لیا جائے، تو انہوں نے کہا اللہ جو کچھ تیرے نفس میں میں نہیں جانتا، اور جو میرے نفس میں وہ تو جانتا ہے، اور تو انہیں بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الا هل بلغت، تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. سب نے ایک زبان ہو کر گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اس امانت کو ادا کر دیا. رسولوں سے سوال کیا جائے گا اس ذمہ داری کے بارے میں. تو یہ اندازہ لگائیے جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. اور جیسے ہم نے شفاعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے اندر سے ایک کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، انہی بستی میں سے ان کے نبی کو بلایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. اور جب وہ انکار کریں گے تو ان نبیوں کے اوپر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ رب العزت حق کے ساتھ میزان قائم کریں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس کے اعمال نامے میں اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو وہ تو فلاح پا گیا، اور جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور جس کے گناہ غالب آ گئے تو اس کے لیے تو خسارے کے سوا کچھ نہیں. یعنی یہ جو اعمال کو تولا جائے گا اور انسان کتنا
کیسا خطرناک اور ہیبت ناک منظر ہوگا کہ انسان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے اعمالوں کا وزن کیا جا رہا ہے. اب وہ جو اس کا اخلاص تھا، جس محبت سے اس نے اعمال کیے، اور اگر اللہ نہ کرے ریاکاری تھی تو ان اعمالوں کو تو ہواؤں میں اڑا دیا جائے. ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی اس دن، ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا، کوئی ایک نیکی ادا کرنے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اس دن میزان حق کے ساتھ قائم کر دیا جائے گا. تو جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اور جس کو اللہ رب العزت نے فلاح نصیب فرما دی اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہی کوئی پورا کرنے والا ہوا، تو اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں انہیں میں سے بنائے. آدم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بیان کیا. سورہ بقرہ کے اندر ہم یہ اس قصے کو پڑھ کر آئے اور وہاں پر یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی اور شیطان نے بھی غلطی کی. آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو مٹی آگ سے بنایا گیا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. اس نے دلائل دینا شروع کر دیے. وہاں ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ بشری تقاضے کے عین مطابق ہے، اور غلطی پر ڈٹ جانا شیطانی روش ہے. یہاں پر ایک اور بات کی طرف آتے ہیں. فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. دیکھو اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان کو بے لباس کر دیا. جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو اس کے بعد ان سے وہ جنت کا لباس چھین لیا گیا. فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم اللہ نے تمہاری زینت کے لیے لباس عطا کیا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ نے باطنی لباس بھی دیا ہے اور ظاہری لباس بھی دیا ہے. یہ شیطان کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بنی آدم کو باطنی طور پر برہنہ کر دے. باطنی طور پر بے لباس کرنے کا کیا مطلب کہ اس سے ایمان اور تقوی کی دولت چھین لیتا ہے، اور جب یہ ایمان اور تقوی چھین لیتا ہے تو وہ انسان کو ظاہری طور پر بھی بے لباس کر دیتا ہے. وہ کس طرح سے کہ اس کو اپنے سطر چھپانے کا بھی ہوش نہیں رہتا. یعنی اللہ کے نبی اللہ رب العزت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے. تمہارے والدین کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا تو تم اس کو دشمن سمجھو. انہ لکم عدو مبین، تمہارا یہ کھلا دشمن ہے. اللہ رب العزت منافقین اور کفار کے حوالے سے خاص طور سے اللہ رب العزت ان کے انجام کو بیان فرماتے ہیں اور ایک مثال ذکر فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ جو اللہ کی آیات سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل نہ ہو جائے. اور فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے بستر بھی آگ کا ہوگا اور ان کے لیے بچھونا اور اوڑھنی بھی جو ہے وہ آگ کی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ ایمان لانے والے عمل صالح اختیار کرنے والے ہم ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی اس کی وسعت رکھتے ہیں، جتنی اس کی استطاعت رکھتے ہیں. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اللہ نے ان کے لیے باغات کو تیار کر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں انسان مومن اپنے ٹھکانے کو اس انداز سے پہچانے گا جیسے دنیا کے اندر اپنے ٹھکانوں کو پہچانتا ہے. اور فرمایا کہ جب پولیس رات سے گزریں گے اور اس کے بعد جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے ان کے دل کے اندر تھوڑا بہت جو آپس میں کوئی رنجش ہوگی، کوئی بات ہوگی، اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے. اور جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو مکمل صاف اور شفاف دل کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. آگے وہ آیت جس کی نسبت سے سورت کا نام ہے سورہ اعراف، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہو گئی. جن کی نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہو گئی، ان کے نیک اعمال بھی ہیں اور ان کے برے اعمال بھی ہیں، ان کو روک لیا جائے گا. اندازہ لگائیے کہ وہ ایک ایک نیکی کی کتنی قیمت ہے. یعنی جس طرح ہم جب نماز کے اندر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امام صاحب سجدے میں ہیں تو بعض احباب سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب امام صاحب اٹھیں گے تو پھر ہم مل جائیں گے. یہ ایک سجدے کی بھی بڑی قیمت ہے. مومن کا تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک لمحہ ایک نیکی وہ ضائع نہ کرے بلکہ لپک کر نیکیوں کو ادا کرنے والا ہو، کیونکہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کی بڑی قیمت ہوگی. اسی لیے ہم اللہ رب العزت سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ہم اللہ سے اعراف والوں کا سوال نہیں کرتے کہ ہماری نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو بڑھا دے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
اپنے رب کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ۔ یہ جو رب کا اور بندے کا تعلق ہوتا ہے یہ تو اصل اگر دیکھا جائے تو تنہائی کا ہی تعلق ہے۔ اور فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے شدید عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ پکارے تو پھر وہ یقین کے ساتھ پکارے، وہ شک میں نہ ہو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہونے کے بھی معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کے اوپر آنے والی کسی پریشانی اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دور کر دیتا ہے، اور بعض تو ایسا ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں جمع کر دیتا ہے۔ تو بندہ مومن کی دعا تو ضرور ضرور قبول کی جاتی ہے، بس چاہیے کہ شدید عاجزی انکساری ہو، جب اپنے رب کے سامنے بیٹھے تو رب کی تعریف بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ رب العزت کی جو پیاری صفات ہیں ان کا تذکرہ کرے، اور پھر شدید عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ کو تو ہاتھ جب بندہ اپنے رب کے آگے پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ اللہ رب العزت ہواؤں کو بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور پھر ان بادلوں کو ہنکایا جاتا ہے، بادلوں کو لے جایا جاتا ہے مردہ زمین کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین جو بنجر اور ویران ہوتی ہے اس پر جب بارش برستی ہے تو اللہ رب العزت اس میں سے فصل پیدا کر دیتا ہے اور اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اسی طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ زمین کی اقسام ہیں، یہ جب بارش برستی ہے تو وہ زمین جو اس بارش کو قبول کرنے والی ہوتی ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے، وہ اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے اندر سے پھر فصل اگتی ہے۔ اسی طرح سے مومن کے دل کی مثال ہے، جب وہ خیر کی بات سنتا ہے، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتا ہے، اس کو اپنے دل میں قبول کرتا ہے، تو اس کے اعضاء کے اوپر پھر اس ایمان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے بدنصیب ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو بارش قبول نہیں کرتا، پانی اس پہ گرتا ہے اور بہہ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی انداز سے ان بدنصیب لوگوں کے دل ہوتے ہیں کہ انہیں جب اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ آیتیں ان پر وہ سنتے ہیں اور ان کی کانوں سے گزر جاتی ہیں۔ اور تیسرا ایک اور خطرناک انداز یہ ہے کہ وہ زمین بعض ایسی ہوتی ہے جو پانی کو جمع کر لیتی ہے، اس زمین میں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس سے خلقت فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ علم کو جمع کر لیتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے علم اور عمل کو برابر فرما دے، ہمارا علم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے علم نافع عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔